الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور میرے واجب الاحترام تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام نیو کوٹیڑا میں سیرت تاجدار ختم نبوت تاجدار مدینہ کانفرنس میں ہم سب جمع ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے نام سے جمع ہے، اس لیے کہ اپنے پاس عمل کی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت بس یہی تو میرا آسرا ہے۔ ہم حضور کی نسبت سے جمع ہیں اور مسلمانوں کو اس نسبت کی لاج میں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو محبوب پیغمبر عطا فرمایا وہ پیغمبر کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو میں نے اور آپ کے نبی کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، ابھی آدم کو وجود نہیں بخشا، ابھی کائنات کو وجود نہیں بخشا، ابھی کسی چیز کو وجود نہیں بخشا تھا۔ اللہ نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر کو نبوت دے دی تھی، اللہ نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کائنات بھی ابھی تک نہیں بنائی، اس وقت اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، کیا عہد لیا تھا؟ فرمایا اے پیغمبروں، اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں کتاب و حکمت بھی عطا کروں گا، لیکن دنیا میں تم جاؤ گے، دنیا میں میرا ایک محبوب پیغمبر آئے گا، دنیا میں میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا۔ تم نے اس پیغمبر کی اگر وہ نبی تمہارے زمانے کے اندر آ جائے، اگر تم اس پیغمبر کا زمانہ پالو تو یاد رکھو تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس نبی کی نبوت کو تسلیم بھی کرنا ہے، اور تم نے اس نبی کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بروغ المعانی والے نے لکھا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر یہ پیغمبر جس زمانے بھی ابھی آئے، اپنے نبی نے اپنی امت کو پابند کر دیا تھا کہ اگر تم اس نبی کا زمانہ پاؤ گے، تم نے اس نبی کی امت کو اس نبی کی نبوت پر ایمان بھی لانا ہے، اور تم نے اس نبی کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اب نبی تو ان کے زمانے میں نہیں آئے، نبی تو اپنے زمانے میں آئے، آخری زمانے میں آئے، آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے، تاجدار مدینہ بن کر تشریف لائے، آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ تو پھر اس آیت کا کیا معنی؟ اب اس آیت کی تفسیر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب پیغمبر کو شب معراج پہ بلایا تو بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے اولین و آخرین جمع ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، اللہ نے ان تمام پیغمبروں کو اپنے اس آخری پیغمبر کے استقبال کے لیے جمع کر دیا، اور فرمایا کہ جب وہاں پر میرا نبی پہنچتا ہے، نبی پہنچا، جبرائیل ساتھ ہے، اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے انبیاء کرام کے صفیں بنتی ہے، صفیں بن گئی، امامت کون کرائے؟ جہاں تو سارے نبی جمع ہیں، اب نبی سارے نبی مرتبے میں برابر ہے، نبوت میں سارے برابر ہے، امام کون بنے؟ جبرائیل کو اللہ نے یہ بتا دیا ہوگا، اے جبرائیل سوچتے کیا ہو، آج جس نبی کے لیے ان انبیاء کو جمع کیا گیا ہے، جس نبی کی برکت سے ان کو نبوت عطا کی گئی ہے، اس نبی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا
کہ جو نبی دنیا میں ابھی نہیں آئے لیکن دنیا میں ان کے چرچے تھے. سب نبی آئے, سب نبی اللہ کے محبوب, سب نبی اللہ سے محبت کرنے والے, لیکن میرا نبی وہ ہے کہ جو نبی آئے آتے چلے گئے. ان نبیوں کا تذکرہ ان کے زمانے تک رہ گیا, کسی کی تذکرہ آج نہیں ہو رہا, لیکن میرا نبی جو عرش سے, جس کی عالم ارواح سے جن کا تذکرہ شروع ہوا اور قیامت تک جن کا تذکرہ رہے گا, فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. ولا فخر انا سید ولد آدم, میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں. ولا فخر, میں اس پر فخر نہیں کرتا. اپنے حاضری پیش کرنے کے لیے چند معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.